آج غزہ کا بدر 2 مہینے سے اوپر ہو چکے، غزہ کا بدر آج تک رکا نہیں ہے، لاشیں وہ اٹھا رہے ہیں لیکن ان لاشوں کو اٹھا کر بھی ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، بلکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غزہ کے مسلمانوں کو 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور دنیا کفر کی ساری طاقتیں ان کے مقابلے میں ہیں۔ میں غزہ کے مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو اور ان کی استقامت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ بدر وہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جس میں مسلمان 313 ہیں اور کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ مسلمان ان کے پاس کوئی سواری نہیں اور سامان اٹھانے کے لیے زیادہ کوئی سواریاں بھی نہیں، اور مشرکین کے پاس سواریوں کی بہتات ہے، 600 سے زیادہ تو ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس سے دوسرے سواریاں بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، پانی بھی نہیں، زمین بھی ان کے پاس ریت والی ہے، اور کافروں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی وافر، کافروں کے پاس زمین بھی صاف ستھری، کافروں کے پاس سواریاں بھی موجود، کافروں کے پاس پروپیگنڈا بھی موجود، کافروں کی حمایت دیگر مشرکین قبائل بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حمایت بھی کوئی نہیں، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس غذا بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں، کافروں کے پاس اسلحے کی ہر قسم وہاں موجود تھی۔ اس وقت میں ان کے پاس تمام اسلحے کی چیزیں موجود تھی، تلواریں تھی، تیر تھے اور خودے تھی، نیزے تھے، اور لباس مکمل ان کے پاس لوہے کے تھے، اور وہ پہن کر ان کے پاس گھوڑے بھی عمدہ تھے، ساری فیسلٹی ان کے پاس تھی، مشرکین کی تمام حمایت بھی ان کو حاصل تھی۔ یہاں غزہ میں وہی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ غزہ والوں کے پاس ٹینک نہیں، اور اسرائیل کے پاس ٹینکوں کی بہتات ہے، غزہ والوں کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں، ان کے پاس ایئر طاقت بھی موجود ہے، ہوائی طاقت بھی موجود ہے، غزہ والوں کے پاس جہاز نہیں، ان کے پاس جہاز بھی بے شمار، غزہ والوں کے پاس پانی نہیں، ان کے پاس پانی کا ذخیرہ، غزہ والے اجناس کی وجہ سے ترس رہے، ان کے پاس اجناس کی کوئی کمی نہیں، غزہ والوں کے پاس دوائیاں نہیں، ان کے پاس دوائیوں کی کوئی کمی نہیں، غزہ والوں کے پاس ڈاکٹر نہیں، اسپتال نہیں، سرجری کے آلات نہیں، ان کے پاس سرجری، ان کے پاس ڈاکٹر، ان کے پاس سب کو موجود، غزہ والوں کے پاس اپنے دفن کرنے کے لیے شہداء کے لیے زمین موجود نہیں، ان کے پاس زمین کی کوئی کمی نہیں، غزہ والوں کی حمایت میں نہ مسلمان ہیں اور نہ کوئی دوسری قومیں ہیں، اور ان کے لیے پوری دنیا کفر ان کی حمایت میں ہے، ان کی طرف سے بولنے والے تمام کافر حکومتیں ہیں، طاقتور ایٹمی ملک ہیں، اور وہ تمام تنظیمیں یہودیوں کی ہیں۔ مسلمان اس غزہ والوں کے لیے مسلمانوں کے ملکوں میں کوئی ملک ان کی حمایت میں نہیں، کسی کی امداد ان کی طرف نہیں، غزہ والوں کے لیے اسپتال نہیں، غزہ والوں کے لیے حمایت نہیں، غزہ والوں کے لیے پروپیگنڈا نہیں، غزہ والوں کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کفر کی بڑی طاقتوں کے سامنے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں یاد دلا دیا کہ یہ بدر کا مقام ہے۔ بدر تو 1-2 دن کا کام تھا، اور یہاں یہ آج غزہ کا بدر 2 مہینے سے اوپر ہو چکے، غزہ کا بدر آج تک رکا نہیں ہے، لاشیں وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان لاشوں کو اٹھا کر بھی ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، بلکہ وہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور کہہ کے پروردگار آپ راضی ہو گئے، ہمارے یہ بچے شہید ہو گئے، ہمارے ان بچوں کا خون ہو گیا، پروردگار آپ راضی ہیں،
ہماری عورتیں وہ شہید ہو گئی، ربا تو راضی ہے، ہمارے مکان منہدم ہو گئے، پروردگار تو راضی ہے، ہمارے جوان کٹ رہے، پروردگار تو راضی ہے، امت مسلمہ منافقت کا شکار ہو گئی، ربا اب بھی تو راضی نہیں ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ ان کی طرف ہو گئی، سارا کفر ان کی طرف ہو گیا، اے اللہ اب تو راضی ہے۔ یا اللہ ہماری جانیں حاضر ہے، اے اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، دین کو اپنا اسلام مانتے ہیں، اے اللہ ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، ہم اس پوری دنیا کفر کے سامنے ہم ڈٹے رہیں گے، تیرے نام پر ہمارے بچے بھی قربان، ہماری عورتیں بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، ہماری عزتیں قربان، لیکن ہم اس بات کی گواہی دیں گے تو ہمارا رب ہے، محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اسی پر ہم جیئیں گے، اسی پر ہم مریں گے، چاہے ہمارے مسلمان ہمارے لیے آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، چاہے دنیا کفر ہمارا بوٹی بوٹی کر کے رکھ دے، ہم ان کے سامنے سرنگو نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان امت مسلمہ کے غیور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو ہوش اور عقل اور خد عطا فرمائے۔